جناب عقیل گوہر صاحب جو بہت ہی خوبصورت کلام آپ کو سنا رہے تھے اور سامعین آپ کے کلام کو سن کر جھوم رہے تھے. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. جبریل پوچھتے تھے فرشتوں کو روک کر، جبریل پوچھتے تھے فرشتوں کو روک کر، کس کے لبوں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، کس کے لبوں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی. حضرات، میں آپ کی شدت انتظار کو اپنی آنکھوں سے بھاپ رہا ہوں. آپ کی بے چینی و بے قراری کو محسوس کر رہا ہوں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. اب آئیے میں ایک ایسے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جس کی شہرِ آفاق شخصیت پورے ملک میں اپنی آواز کا جادو جگا چکی ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، شہنشاہ ترنم. میں لفظ کا استعمال بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اور کسی موضوع شخص کو تلاش کر رہا تھا کہ کوئی ایسا موضوع شخص مل جائے جس کے لیے میں اس لفظ کا استعمال کر سکوں. الحمدللہ آج ہمارے اس بزم میں وہ موضوع شخصیت رونق افروز ہے جس کو دنیائے ترنم میں. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ابھی تک آپ پوری بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں، دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے یہی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ دعا تک آپ اسی بیداری کا ثبوت دیں گے، اسی طرح دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں گے. ایک جناب عظیم صاحب جو کمیٹی کی ممبر ہیں، ذمہ دار، ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لیں. عظیم صاحب. اور سب سے زیادہ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے ان تمام ذمہ داروں کو جو اس مسجد کے ذمہ دار ہیں، خصوص مدرسہ کے ذمہ دار ہیں. اللہ پاک دولت و ثروت سے تو بہت لوگوں کو نوازتا ہے، لیکن یہ جذبہ سب کو میسر نہیں ہوتا. خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب کیا ہے اس کار خیر کے لیے. کیونکہ اگر ایک بچہ حافظ قرآن ہو گیا تو اس کی ذات سے نسل در نسل جب تک یہ قرآن کی تعلیم قرآن پھیلتا رہے گا، لوگ ثواب حاصل کرتے رہیں گے، تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، ذمہ داروں کا بھی ہوگا، تمام لوگوں کا ہوگا جو جس صورت میں بھی چندے کی صورت میں، جس صورت میں بھی مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ چیز ہے مرنے کے بعد دنیا سے ساتھ نہیں جاتا، ساتھ جانے والی چیز ہے. تو یہی چیزیں ہیں جو ہم دنیا میں کسی کے فائدے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں. یہ صدقہ جاریہ آگے چلے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کی ہماری تمام لوگوں کی باتوں کو قبول فرمائے. میں پہلے 4 حفاظ کرام کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. انگریزوں نے بات سوچا کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے. بہت سے قرآن کے نسخوں کو جلا دیا گیا، دریا برد کر دیا گیا. لیکن جب ان کے سامنے ایک حافظ قرآن پیش کیا گیا تو انگریز یہ کہنے کا مجبور ہو گئے کہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو نہیں مٹا سکتی. اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا ایسا سامان پیدا فرمایا ہے اور وہ انتظام مانتا ہے. ان حفاظ کرام کے سامنے جو 4 چیزیں اگر آپ کا دل ہو جائے تو اپنی محبت سے نواز دیجیے گا. اس بعد انشاءاللہ میں نعت پاک بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. سماعت فرمائیں. جہاں میں جانے کتنے صاحب ایمان زندہ کہ جہاں میں جان کتنے صاحب ایمان زندہ بسا کر اپنے دل میں رب کا وہ فرمان زندہ بسا کر اپنے دل میں رب کا وہ
ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے، ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے، چلا کر قرآن کیا اس کو مٹاؤگے، ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے۔ اب مفتی صاحب نے مفتی مسعود صاحب نے ایک بات کہی تھی اور یہ بات ہے کہ ہم اس طرح کے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بناتے کہ اگر یہ عالم دین ہو گیا حافظ قرآن ہو گیا تو کمائے گا کیا آئے گا کیا۔ میں پیش کر رہا ہوں اور یقیناً میری اس بات گواہی آپ دیں گے۔ میں چار پیش کر رہا ہوں حوالے کہ کتاب اللہ کے جب دیر پارے ہوتے ہیں ازبر خالد بھائی اچھا محمد حفیظ صاحب، یہ چار آپ کی محنت آپ کا جذبہ دیکھتے ہوئے آپ کے حوالے پیش کر رہا ہوں میں کہ کتاب اللہ جب دیر پارے ہوتے ہیں ازبر، کہیں تب جا کے کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے۔ اگر تیسرا آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے تو آپ کی پوری طرح سے بیداری اپنی بیداری کو دینا ہوگا۔ تیسرا کہ کہیں تب جا کے کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے، کسی حافظ اگر یہ تیسرا غلط ہوگا تو پھر آپ داد نہیں دیں گے، لیکن اگر یہ صحیح ہوگا تو آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے کہ کسی حافظ اب آئیے میں بھی ناطق بات پیش کرنے کا سعادت حاصل کر لوں۔ چار مثالیں اچھا دیکھیے مفتی مسعود صاحب دامت برکاتہ کی فرمائش کی خواہش اور کلام قابل مطلب اس سے پہلے ایک بار ہمارا درود شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مطلب پیش کر رہا ہوں سماعت علم تہذیب و تمدن کہری نائک کی طرف کی شہادت میری اس بات کی گواہی وہ تمام چاہتے کہ اللہ رب العزت نے دین حقیق بچے بلا کی توفیق فرمائی ہے، اور جنہیں توفیق نہیں ملی ہے ان کا اعتماد ہے، ان کا یقین ہے، میری اس بات کی گواہی دیں گے۔ سماعت فرمائیں
بہت اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ علم تہذیب و ربانی کا ہرینا ایک طرف ساری دنیا اور اس بات کی مبارکباد کہ جب احاطے کی اس گراؤنڈ کی اس زمین کی اور یہاں کی تاریخ لی جائے تو غالباً پہلا نظر مشاہدہ ہے جس کی آپ سے بنیاد ڈالی ہے یہ بھی اکثر کہی جا رہی ہے آج کے بعد جو پروگرام ہوگا نافیہ پروگرام ہوگا اس کے ثواب کے لیے ہم تعالیٰ کے لیے مشاہدہ ہوگا چیر پر کرتا ہوں سماعت کہ علم تہذیب و چمچما کلی یوہی گلاب مشرق و عمر موہرا چمچما کلی یوہی گلاب کہ مشرق و عمر موہرا چمچما کلی یوہی گلاب میرے نبی پسینے کے پیچھے ہوئے کہ مجھ کو عمر موہرا چمچما کلی یوہی گلاب سارے خوشبو کی طرف نے کا سینہ ایک طرف سارا عالم ایک طرف چہرے مدینہ یہ دیکھنے میں بدائی ہمارے آپ جیسے ہیں لیکن یہ خصوصیت کیا ہے پیش کرتا ہوں سماعت کہ تیس پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں تیس پارے دل کے اس جزدان میں محفوظ
بڑی محبت سے آپ بات ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت حضرات تھک گئے ہیں جو بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں. بہرحال آپ کی طرف سے انشاءاللہ تو بالا بالا جائے گا کہ تیر مارے کہ تیر مارے اپنا سفر شروع کروں گا. مطلب بالکل شورا کے حوالے سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم. مطلب بالکل بہت ہی پیارا ہے. گنجا گنجا چمن ناچ چکنے لگا اور ہر ایک گل مسکرانے لگا. مطلب بالکل مصحف کے حوالے سے کیونکہ سب سے پہلے جہاں مجھے علم ہے دور دور تک یہاں پر اس کا نام نشان نہیں ہے. میرے خیال کے مطابق سب سے پہلے آپ نے بڑی محنت و مشقت کر کے ہم شورا کرام سے رابطہ کیا اور یہاں پر ہر سال بلاتے ہیں, ایسی نشست منعقد کرتے ہیں اور لوگوں میں کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس نام سے مشاعرے کو یہ رواج یا اور لوگ اس کو شریک ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب یہ کہ مفتی مسیح صاحب کے حوالے سے گنجا گنجا چمن کا چکنے لگا اور ہر ایک گل مسکرانے لگا. کہ گنجا گنجا چمن کا چکنے لگا اور ہر ایک گل مسکرانے لگا اور ہر ایک گل مسکرانے لگا. وہیں پر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جا رہا ہوں دیارے رسول کو تابع, میں جا رہا ہوں دیارے رسول کو تابع, دعا کرو کہ نہ ہو لنا مدینہ. یہ خواہش ہوتی ہے. تو شیخ فرمائے ایک مومن کی معراج ہے اس مقدس سرزمین پر دو گز زمین ابھی کسے نصیب ہو جائے تو اس کے اندر کا کیا کہنا. شیخ فرمائے
گنجا گنجا چمن کا چٹکنے لگا. جہاں کے بڑے ذمہ دار لوگوں کے اچھے خیالات پاکیزہ خیالات تو وہاں کے اور خیالات ہوتے ہوں گے. میں مبارکباد دیتا ہوں. بہت بڑی بات آپ نے کہی. تھوڑے مختصر سے وقت میں آپ کی دعائیں چاہتے ہوئے آپ کے حوالے سے شیئر کرنا ہوں. سلام کہ مالو دولت کی مجھ کو نہیں جستجو ہے اگر دل میں تو بس یہی آرزو. اگر آپ کی بھی یہی آئی ہو تو میری آواز آپ بھی ملائیے گا کہ مالو دولت کی مجھ کو نہیں جستجو ہے اگر دل میں تو بس یہی آرزو ہے اگر دل میں تو بس یہی آرزو. میری تربت مدینے کے اندر بنا میری تربت مدینے کے اندر بنا میری مٹی کو یار ٹھکانے لگا. میری تربت مدینے کے اندر بنا میری مٹی کو یار ٹھکانے لگا. دنیا میں بڑی تعداد میں ہم ہیں. نہ ہمارے پاس افراد کی کمی ہے, نہ دولت کی کمی ہے, نہ جذبات کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو صرف اتحاد اتفاق کی کمی ہے. کمی ہے تو صرف ایک مستند اور معتبر قائد اور رہنما کی کمی ہے. اگر کوئی رہنما سامنے آتا ہے تو ہم اسے متحد ہو تو تسلیم نہیں کرتے. اور یہ بہت بڑی کمی ہے. ایک معتبر اور مستند قائد کی ضرورت ہے. میں شیئر کرتا ہوں سماعت کہ المدد اے خدا المدد اے خدا بھیج دے کوئی فاروق سا رہنما. بھیج دے